عبادت کی روح بتا دی کہ اس کو محسوس کرو. سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا محسوس کرو اپنے سامنے، ایسے سمجھو جیسے اس کے سامنے. اور حدیث میں یہ نقطہ اس طرح بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فیلنگز ہونی چاہیے، عبادت فیلنگز کے ساتھ، بس اسے محسوس کرو. مطلب عبادت اگر غفلت میں بھی کی تو فرض تو ادا ہو گیا، مگر مزہ نہیں آئے گا. دل جبھی لگے گا جب آپ یہ محسوس کریں کہ وہ میرے سامنے ہے. اب جناب علی سارا تصوف آپ اٹھا کے دیکھیے، صوفیہ کا جو کچھ کام ہے، جتنا بھی ورک ہے جو انہوں نے وہ سب یہی ہے. بس صوفیہ کی ساری توجہ اسی پر ہے. تصوف اسی چیز کا نام. تصوف ہمیں ماننے جاننے سے آگے لے کر آتا ہے. جو قرآن میں یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے نا یہ تصوف نے اپنے اندر جذب کر لیا تصوف، اور اس کو اپنا ایسنس بنا لیا کہ ماننے اور جاننے سے آگے آؤ. دیکھیے ماننا تو ایمان ہے، مان لیا آپ نے ایمان ہے. جاننا یہ علم ہے، یہ بھی ضروری تھا، آپ نے حاصل کر لیا. اب اس کے بعد صوفی یہ کہتا ہے، تصوف یہ کہتا ہے کہ اس پر اکتفا نہ کرو، ماننے اور جاننے سے آگے آؤ، اور وہ ہے پہچاننا. پہچاننے کے مرحلے میں آؤ. تم اس کو فیلنگ میں لاؤ، محسوس کرو. جس چیز کو تم مانتے اور جانتے ہو، جس لفظ کو تم پڑھتے اور سمجھتے ہو، اس کی معنویت کو محسوس بھی کرو. یہ چیز، یہ سینس آف فیلنگز، یہ ترکیب بنا لیں آپ چاہیں تو. سینس آف فیلنگز، آپ ایک ایسا سینس پیدا کریں کہ جس میں آپ کسی چیز کو محسوس کرنے کی عادت ڈالیں، حقیقت کو محسوس کریں، لفظ کے معنی کو سمجھ کے بھی اس کو محسوس کریں. پھر جو غائب ہے اس کو حاضر ہو کی صورت میں دیکھنے کی کوشش کریں، جو دور ہے اس کو قریب پانے کی کوشش کریں. جب تک جاننے کی حالت میں تھے وہ دور تھا، اور جب آپ نے اس کو پہچاننا شروع کیا، محسوس کرنا شروع کیا، تو قریب آ جائے گا وہ. اور ایسا قریب ہو جائے گا وہ جس دن ہمارے اندر یہ سینس پیدا ہو جائے، یہ شعور پیدا ہو جائے، اور ہمارے ذہن کی حرکت اس طرف مائل ہو جائے کہ ہم اس کو اس طرح محسوس کرنے لگیں. تو بخدا نماز سے یہ شروع کریں کام، اور اس کو پوری زندگی کے اوپر حاوی کر لیں. پھر دیکھیں آپ کو چلتے پھرتے یہ چیز جب محسوس ہونے لگے گی کہ خدا میرے ساتھ ہے، بس پھر آپ کا کام بن گیا. پھر آپ کے اندر سکون کا ایک منبع پیدا ہو جائے گا خود بخود. پھر آپ کی ساری بے چینیاں ختم. بندے کے لیے یہی تو بس آخری حد ہے، یہی تو اس کا سب سے بڑا عروج ہے، یہی ہماری معراج ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ وہ میرے ساتھ ہے. اور یہ بات قرآن نے بار بار فرمائی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جہاں بھی دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں تیسرا خدا ہوتا ہے. کہیں فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سنتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کی ایک ایک دھڑکن کو سنتا ہوں، جانتا ہوں، تمہارے من کی باتوں کو جانتا ہوں، تمہارا سب کچھ، خلوت جلوت کوئی چیز مجھ پہ پوشیدہ نہیں. بار بار قرآن نے بتایا. تو کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اس کو محسوس کریں. یہی قرآن نے آپ نے اسلوب میں بتایا. دیکھیں پہلے کہا غائب کے انداز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب غائب کے انداز میں، تھرڈ پرسن کے انداز میں، اور پھر سیکنڈ پرسن کے انداز میں ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں. بس یہی تصوف ہے. صوفیہ اسی کی مشق کے لیے نکلے، اور یہی کچھ لوگوں کو بندگان خدا کو انہوں نے یہی جام پلائے ہیں، اور اسی کا احساس دلایا ہے کہ تم خدا کو اپنے سامنے پاؤ. اور یہ جس چیز میں پیدا ہوتا گیا وہی ان کی امانتوں کے اہل ہو گئے، اور آگے پھر چراغ سے چراغ جلتے گئے. اسی میں معاشرے آگے بڑھتے رہے، اور دنیا کی اصلاح ہوتی رہی. اور دنیا کے بہترین لوگ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب لوگوں نے اللہ کو اپنے پاس محسوس کیا ہے. بہترین لوگ، اس سے اچھے لوگ دنیا میں کبھی پیدا ہوئے ہی نہیں. جس قوم نے، جس معاشرے نے یا جس فرد نے خدا کو اپنے پاس پایا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے پاس اس کے ساتھ دیکھا ہے، اس کی اصلاح ہوتی چلی گئی. وہ سب سے بہترین شخص ہوا، اور اس زمین کی گویا کریم بن کر اٹھا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ شخص رحمت، سراپا رحمت بن کر دنیا میں ظاہر ہوا ہے. انہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے. اسی سے پھر تمام اصلاح ہوئی ہے. آج یہی چیزیں تو ختم ہو گئی. خدا کا احساس تو گیا ہی گیا، خدا کا خوف بھی چلا گیا، اس کا تصور بھی چلا گیا. اور جتنا یہ گیا اتنا ہی بے ایمان، کرپٹ، بدماش، ظالم، بد کردار، بدعنوان، غافل، بے حس، بے ضمیر، بے غیرت قسم کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے. یعنی یہ لفظ بھی ہلکے ہیں پھر انسان کے لیے. اس سے بھی زیادہ انسان اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں جانوروں سے بھی آگے.
یہ سب خدا سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں تک آتی ہے بات تو اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں اسی طرح جیسے اس کی رحمت کے ہاتھ کھینچ کے لا رہے ہیں، آ میرے بندے الحمد سے شروع کر، آہستہ آہستہ آگے بڑھ، میرے تصور میں گم ہوتا جا، اور یہاں تک ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے ہوں۔